دی رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ میں آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے لیے چنے گئے پانچوں قیدیوں نے اپنے ہی جسم کے گوشت کھا لیے تھے۔ ان قیدیوں کو 30 دن تک روم میں بند کر کے بغیر سلائے کیسے رکھا تھا، اور اس ایکسپیریمنٹ کے لاسٹ میں ریسرچرز نے اپنے سمیت قیدیوں کو اور کمانڈنگ لیڈر کو مار کے اس ایکسپیریمنٹ کو وہیں پر کیوں بند کر دیا۔ دوستو 1940 میں سوویت یونین نے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے 5 الگ الگ عمر کے قیدیوں کو چنا اور پھر ان پانچوں قیدیوں کو 30 دن کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ قیدیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر یہ اس ایکسپیریمنٹ کو مکمل کریں گے تو ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے انہیں اس طرح کے کمرے میں رکھا گیا جہاں کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، ایک ٹوائلٹ اور پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں دی گئیں، لیکن دوستو انہیں سونے اور بیٹھنے کی نہ کوئی اجازت دی گئی، بلکہ اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ان پر نظر رکھنے کے لیے 2 ون ویز مرر لگائے گئے۔ اب مسئلہ نیند کا تھا، ان پانچوں قیدیوں کو نیند نہ آئے، اسی لیے ان کے کمرے میں ایک ایکسپیریمنٹل زہریلی گیس کو آکسیجن کے ساتھ چھوڑی گئی۔ پہلے 4 دن تک تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن 5ویں دن سے ان قیدیوں کی بے چینی اچانک سے بڑھنے لگی اور 90 دن تک تو ان میں سے ایک قیدی اپنی ذہنی توازن کھونے کی وجہ سے لگاتار چیختا رہا۔ حیران کن طور پر بہت چیخنے کی وجہ سے اس کے گلے کے ووکل کورڈز تک پھٹ چکے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اس کیمیکل گیس کا اثر سارے قیدیوں پر دکھنے لگا، جس کی وجہ سے وہ سارے قیدی عجیب طرح سے بڑبڑاتے تھے، اور سائنٹسٹ اپنے ڈیلی روٹین میں آکسیجن کے ساتھ زہریلی کیمیکل گیس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہتے، اور اگلے دن ایک قیدی نے بک کے سارے پیجز کو پھاڑ کر مرر پر چپکا دیے تاکہ وہ سائنٹسٹ کو نہ دیکھ سکے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد سائنٹسٹ نے یہ نوٹس کیا کہ اندر سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ انہیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ قیدی اب مرنے کے قریب آ چکے ہیں، لہٰذا کیمیکل گیس کو کمرے سے نکال دیا گیا اور قیدیوں کو باہر آنے کا کہا، لیکن حیران کن طور پہ اندر سے ایسے آوازیں سننے کو ملی جس نے سائنٹسٹ کے رونگٹے کھڑے کر دیے، جس میں ایک قیدی نے کہا، ہمیں اب آزادی نہیں چاہیے، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں یہی بند رہنا ہے۔ سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت چونکانے والی بات تھی، کیونکہ جیسا سائنٹسٹ نے سوچا تھا یہ اس کے بالکل الٹ ہو چکا تھا، کیونکہ اب قیدی ان سائنٹسٹ سے بھیک مانگنے لگے کہ وہ کیمیکل گیس دوبارہ روم میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ جاگے ہی رہے۔ یہ سننے کے بعد سارے سائنٹسٹ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان قیدیوں کے ساتھ اندر ایسا کیا ہو رہا تھا، لیکن پھر سائنٹسٹ نے ان سارے باتوں کو انسنا کرتے ہوئے کمرے میں اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی سائنٹسٹ اس کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سارا کھانا ویسا کا ویسا پڑا ہے، اور خون میں لت پت قیدیوں نے اپنے ہی جسم کے ماंس کھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے، اور ایک قیدی نے تو اپنے پیٹ کا اتنا ماंس کھا لیا تھا کہ اس کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی تھی۔ یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد سائنٹسٹ نے فوراً ان قیدیوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل روانہ کیا، لیکن قیدی تھے جو چیخ چیخ کر دوبارہ جانے کی رٹ لگا رہے تھے۔ جس انجیکشن کے ایک قطرے سے عام آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس انجیکشن کے 8 بار لگانے سے بھی قیدیوں پر بے ہوشی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً ڈاکٹرز نے قیدیوں کے ہوش میں رہتے ہی آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں 3 قیدی مر چکے تھے، لیکن دوستو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس ایکسپیریمنٹ کو یہیں پر نہیں روکا گیا، بلکہ سوویت یونین کے کمانڈنگ آفیسر نے اس ایکسپیریمنٹ کے جاری رکھنے کا آرڈر دے دیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان بچے ہوئے قیدیوں کو دوبارہ اس روم میں چھوڑنے سے ان کا کیا ری ایکٹ ہوتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ اب حیوانیت کا روپ لینے لگی تھی، اور اسی لیے ڈاکٹر اس ایکسپیریمنٹ کو یہیں پر روکنا چاہتے تھے، پر کمانڈنگ آفیسر کے اس آرڈر کی وجہ سے انہیں یہ ایکسپیریمنٹ نہ تو صرف کنٹینیو کرنا تھا، بلکہ انہی بچے ہوئے 2 قیدیوں کے ساتھ 3 سائنٹسٹ کو بھی اس ایکسپیریمنٹ میں داخل کر دیا گیا، اور جب ان قیدیوں کو دوبارہ روم میں داخل کیا جا رہا تھا تو یہ قیدی انکار کرنے کے بجائے ہنس رہے تھے۔ یہ دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر سائنٹسٹ اس حد تک گھبرا گئے تھے کہ ان میں سے ایک سائنٹسٹ نے بندوق نکال کر قیدیوں اور کمانڈنگ لیڈر کو گولی مار دی، اور آخر میں خود کو بھی گولی مار کے اس ایکسپیریمنٹ اور اس سے جڑے رازوں کو وہیں پر دفن کر دیا۔